آج احمد فراز کی ایک تھوڑی مشکل سی لیکن خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تناب خیمہ نے موجے بلا سے ڈر کر کھینچ، اگر حباب ہے آغوش میں سمندر کھینچ۔ تناب وہ رسی جو تناب میں وہ جو ٹینٹ میں باندھی جاتی ہے نا، رسی جو زمین پہ نصب کھوٹے میں باندھی جاتی ہے، اس رسی کو کہتے ہیں تناب۔ تو تناب خیمہ، خیمہ کی تناب ڈور کو موجے بلا کے ڈر سے مت کھینچ۔ کوئی اگر تجھے لگتا ہے کہ کوئی بلاؤں کی موج آنے والی ہے، تم پر کوئی مصیبتوں کا پہاڑ آنے والا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے خیمہ زن مت ہو جاؤ، خیمہ مت تان دو اور خیمے میں جا کر کے چھپ جاؤ، نہ خیمے کا تناب کھینچ کر کے جلدی سے خیمے کو نصب کر دو اور پھر اس میں جا کر چھپ جاؤ۔ اگر موج بلا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا، نہ کہ اس کے ڈر سے کسی خیمے میں جا کر کے چھپ جانا ہے۔ تو تناب خیمہ نہ موجے بلا کے ڈر سے کھینچ، کبھی بھی خیمے کے ڈور کو اس ڈر سے مت کھینچ کہ کوئی بلا آنے والی ہے۔ تناب خیمہ نہ موجے بلا سے ڈر کر کھینچ، اگر حباب ہے آغوش میں سمندر کھینچ۔ اگر تمہارے پاس صرف ایک حباب، ایک بلبلہ میسر ہے نا، تو سمندر کھینچ، سمندر کو اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ حوصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ موج بلا کے ڈر سے کہیں ٹینٹ لگا کر کے اس میں چھپ جانا۔ تناب خیمہ نہ موجے بلا سے ڈر کر کھینچ، اگر حباب ہے آغوش میں سمندر کھینچ۔ میرے حریف کھلے دل سے اب شکست بھی مان، اے میرے رائیول، اے میرے رقیب، اب تو شکست مان لے۔ نہ یہ کہ فرط ندامت سے منہ پہ چادر کھینچ۔ ایسا نہ ہو کہ جب شرمندگی بہت زیادہ بڑھ جائے، فرط ندامت افراط ہو جائے، بالکل بہت زیادہ ندامت تمہیں آئے تو منہ پہ چادر کھینچ لے، اپنا منہ تو چھپا لے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو شکست مان لے۔ منہ پہ چادر کھینچنے سے کیا حاصل ہونا، شکست تو تیری ہو گئی۔ میرے حریف کھلے دل سے اب شکست بھی مان، نہ یہ کہ فرط ندامت سے منہ پہ چادر کھینچ۔ مبادا کل کسی بسمل پہ رحم آ جائے، کچھ اور روز ابھی تیغ ناز ہم پر کھینچ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو تو جس پر ستم ڈھائے، وہ جو تیرا بسمل ہو، جو تڑپ رہا ہو، جس کا دم نکلنے والا ہو، ایسا کوئی تیرا عاشق ہو، تیرا بسمل ہو۔ مبادا کل کسی بسمل پہ رحم آ جائے، کچھ اور روز ابھی تیغ ناز ہم پر کھینچ۔ یہ جو ناز کی تلوار تو نے کھینچی ہے نا، عشق و ناز کی جو تلوار تم پر کھینچی ہوئی ہو نا، وہ ہم ہی پر کھینچ۔ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی عاشق تمہارا آئے اور وہ تمہارے تیغ ناز سے زخمی ہو کر بسمل ہو کر تڑپے، اور اس پہ تمہیں رحم آ جائے اور تم اس پر مہربان ہو جاؤ، تو اس نوبت کو آنے سے پہلے تو ایسا کر کہ اپنا تیغ ناز کو ہم پر کچھ دن اور کھینچ۔ میں عادی ہوں تمہارے تیغ ناز سہنے کا، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بجائے یہ کہ تو کسی نئے عاشق پر ہی اپنا تیغ آزما۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو، مبادا کل کسی بسمل پہ رحم آ جائے، کچھ اور روز ابھی تیغ ناز ہم پر کھینچ۔ ہے منفعل میرے قامت سے تیرے دیواریں، حصار تو میرے قد کاٹ کے برابر کھینچ۔ تو نے میرے چاروں طرف جو حصار کھینچا ہے نا، باؤنڈری کھینچ دیا کہ میں کہیں جا نہ سکوں، مجھے قید کر دیا گیا ہے جو تو نے، تو منفعل بڑے شرمندہ ہیں یہ لوگ اپنے چھوٹے پن سے۔ یہ دیواریں جو تم نے کھینچی ہے نا میرے چاروں طرف، جو حصار کھینچا ہے نا، جو فصیل تم نے کھینچی ہے نا، یہ بڑے شرمندہ سے ہیں، بڑے پشیماں سے ہیں یہ دیواریں، کہ ہے منفعل میرے قامت سے تیری دیواریں۔ میری قامت دیکھ کر کے تیری دیواریں جو ہیں نا، وہ بالکل شرمندہ سی ہو گئی، چونکہ میری قامت کچھ اور ہے، میرے قد کاٹھی کچھ اور ہے، تو اور یہ دیواریں اس کے حساب سے بہت نیچی ہیں۔ حصار تو میرے قد کاٹ کے برابر کھینچ۔ تو حصار کھینچنے سے پہلے میرے قد کامٹ تو دیکھ لے، میری لمبائی چوڑائی تو دیکھ لے، اس حساب سے اس سے بھی اونچی دیوار ہو تبھی تو وہ حصار ہوا نا۔ اور یہ شعر سوائے احمد فراز کے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تھے بھی ماشاءاللہ اس طرح قد و قامت تھی ان کی، ان کے چاروں طرف حصار کھینچنے کے لیے دیواریں بہت اونچی ہونی چاہیے تھیں۔ ہے منفعل میرے قامت سے تیری دیواریں خام ہو کر شرمندہ ہو رہی میرے قد کامٹ سے۔ ہے منفعل میرے قامت سے تیری دیواریں، حصار تو میرے قد کاٹ کے برابر کھینچ۔ نہیں تو اس کے تغافل کا کیا گلہ کرنا، جو حوصلہ ہے تو دامان یار بڑھ کر کھینچ۔ بھی یار تمہارے سامنے ہے اور تو اس کے تغافل کو، اس سے غفلت کو، وہ تم سے تغافل برت رہا ہے، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے اور تو اس کا گلہ کر رہا ہے بیٹھ کر کے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر حوصلہ ہے تو جا کر کے دامن یار کھینچ اپنی طرف، دیکھ یہ میں ہوں، میں تیرے آگے خوشامد کرنے والا نہیں ہوں، تیرے تغافل کا میں گلہ کرنے والا نہیں ہوں، آنسوؤں میں رات بسر کرنے والا میں نہیں ہوں، میرے اندر حوصلہ ہے، تو نہیں مت سنتا میری بات، میری طرف تو غفلت برتتا ہے، میری طرف تو دھیان نہیں، تو لے میں تیرا دامن کھینچ لیتا ہوں۔ نہیں تو اس کے تغافل کا کیا گلہ کرنا، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو اس کے تغافل کا گلہ بھی مت کرنا۔ نہیں تو اس کے تغافل کا کیا گلہ کرنا، جو حوصلہ ہے تو دامان یار بڑھ کر کھینچ۔ کہ شاعری بھی تو ہے جزو پیغمبری ہے فراز، کہ شاعری بھی، یہ بھی تو پیغمبری کا ایک حصہ ہے، یہ شاعری بھی نا، جس طرح وارد ہوتی ہے نا اشعار،
جو اشعار وارد ہوتے ہیں تو یہ تو پیغمبری کا ایک حصہ ہے کہ شاعری بھی تو جزو پیغمبری ہے فراز، سو رنج خلق خدا صورت پیغمبر کی۔ بھئی جتنے بھی پیغمبر آئے انہیں خلق خدا کے رنجشیں تو سہنی پڑی نا، وہ ان کے ناراضگی اور ان کی دی ہوئی صحبتیں تو سہنی پڑی نا، تو جب پیغمبروں کو سہنی پڑی تو فراز تجھے بھی تو سہنی پڑے گی نا، کہ تو نے بھی ایک ہنر نکالا ہے وہ جو پیغمبری کا ایک حصہ ہے، تو تجھے بھی تو خلق خدا کی جو ہے وہ اذیتیں سہنی ہوگی نا، وہ بھی تو پتھر ماریں گے نا تمہیں، وہ بھی تو کوڑے ڈالیں گے نا تم پر، تو تمہیں تو یہ بھی سہنا ہوگا نا، چونکہ پیغمبری کا ایک اصول تم نے لے لیا ہے کہ شاعری بھی تو ہے جزو پیغمبری، کہ شاعری بھی تو جزو پیغمبری ہے فراز، سو رنج خلق خدا صورت پیغمبر کی۔ جس طرح پیغمبروں نے صبر کیا تھا لوگوں کی پریشانی، لوگوں کی اذیتوں کو، جس طرح اس نے پیغمبروں نے برداشت کیا تھا، اے فراز تجھے بھی تو برداشت کرنا ہوگا نا۔ احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔